السلام علیکم سامعین و حاضرین، آئیے سنتے ہیں اردو افسانہ حق۔ اوے ادھر آ۔ پرویز نے بیڑی سلگا کر ویٹر کو آواز لگائی۔ آدھی رات گزرے، کافی وقت بیت چکا تھا، لیکن لگتا تھا کہ نیپیر روڈ پر چلتے پھرتے لوگوں کو وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ہاں کیا ہے؟ میلے کچالے اور مریل سے ویٹر نے کندھے پر ڈالے رومال سے ناک صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ پرویز نے بیڑی کا کش لگا کر جیب سے 20 روپے نکالے اور اس کی طرف بڑھائے۔ ویٹر نے برا سا منہ بنا کر پیسے پکڑے اور گندی پلیٹیں اٹھا کر وہیں کھڑا رہا۔ ٹپ، اس نے بے شرمی سے دانت نکالے۔ کوئی ٹپ شپ نہیں ہے، دفع ہو جائے یہاں سے، پرویز نے آخری بیڑی سلگاتے ہوئے کہا۔ ٹپ میرا حق ہے پرویز استاد، لیے بغیر دفع نہیں ہوں گا۔ حق کی بات پر پرویز کو اپنا باپ یاد آ گیا۔ ابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ 10 سالہ پرویز نے باپ کی انگلی پکڑتے ہوئے پوچھا۔ پیسے لینے جا رہے ہیں، اقبال پوڈری نے لمبے لمبے ڈھک بھرتے ہوئے کہا۔ وہ حرامی اختر 3 روز پہلے 10 پوڑیاں لے کر گیا تھا، مال تو کب کا بک گیا ہوگا، لیکن پیسے نہیں دیے۔ پتہ نہیں کن کن گلیوں سے گزرتے باپ بیٹا ایک چھوٹے سے پل کی سائڈ سے نیچے اتر کر بدبودار تاریکی میں گھس گئے۔ سرانڈ کی وجہ سے ایک ہاتھ ناک پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے باپ کی انگلی مضبوطی سے دبوچ لی۔ اختر، اقبال پوڈری نے آواز لگائی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ زیر لب گالیاں دیتے ہوئے پینسل ٹارچ روشن کی تو روشنی کا مختصر دائرہ زمین پر اوندے منہ پڑے ایک جسم پر پڑا۔ اقبال نے جسم سیدھا کیا تو اختر کا بھیانک چہرہ سامنے آ گیا۔ گلے میں ایک رومال کسا تھا اور لاش کی دونوں آنکھیں ابل کر تقریباً باہر ہی آ گئی تھی۔ اوئے میرے پیسے! اقبال بے صبری سے اس کی جیبیں ٹٹول رہا تھا مگر سب خالی نکلی۔ تو یہیں کھڑا رہا 2 منٹ، اقبال نے پرویز سے کہا، میں بھی آیا۔ اس سے پہلے کہ پرویز کو یہ احتجاج کر سکتا، اقبال اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھما کر تاریکی میں غائب ہو چکا تھا۔ پرویز کو تو لگا کہ شاید اقبال کو گئے گھنٹوں گزر چکے تھے، لیکن وہ 5 منٹ میں ہی واپس آ گیا۔ ٹارچ کی روشنی اس کے منہ پر ڈالی رکھ، اقبال نے لاش کے سرانے اکڑو بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک ہاتھ سے لاش کا منہ پورا کھولا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے پلاس سے باری باری اختر کے دانت اکھاڑنے شروع کر دیے۔ یہ تو کیا کر رہا ہے ابا؟ پرویز نے کچھ گھن کھاتے ہوئے پوچھا۔ فٹ پاتھ پر بیٹھے کسی دندان ساز کو بیچوں گا تو 4 پیسے مل جائیں گے۔ لیکن کیوں؟ پرویز نے حیرانگی سے پوچھا۔ دفع کر اس کو۔ کیوں دفع کروں ہیں؟ اقبال نے خون سے بھرا ہاتھ پرویز کے منہ کے سامنے نچایا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا پرویز، اس کی آنکھیں اندھیرے میں کسی جانور کی سرخ آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اپنا حق کبھی نہیں چھوڑنا، کبھی نہیں۔ پرویز نے سر جھٹکا اور ویٹر کی طرف دیکھا جو ابھی تک وہیں کھڑا میلے دان نکوس رہا تھا۔ پیسے کوئی نہیں میرے پاس، بس یہ پکڑ اور عیاشی کر۔ پرویز نے اپنی جیب سے واحد بیڑی نکال کر ویٹر کی طرف بڑھائی۔ ویٹر 4-5 گالیاں بڑبڑا کر چلا گیا تو پرویز اٹھ کر کھمبے کے نیچے کھڑی میک اپ سے لدی لڑکی کی طرف بڑھا۔ کیا پروگرام ہے ہیرو؟ لڑکی نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر بڑی ادا سے پوچھا۔ پرویز نے لڑکی کا ایک خواہش بھری نظر سے ایکس رے کیا۔ عام سی شکل و صورت تھی لیکن بھرپور جوان تھی۔ پروگرام تو نیک ہے، تو بتا۔ 1 گھنٹے کا 500 لوں گی، نہ 1 روپے زیادہ نہ 1 روپے کم، لڑکی نے لچک کر کہا۔ 500 روپے؟ پرویز نے سر کھچایا۔ میرے جیب میں تو بس 1 روپیہ بھی نہیں، ادھار کرتی ہے؟ ادھار؟ لڑکی نے کڑوا سا کہکا پرویز کے پاؤں میں تھوکا۔ چل پھٹ یہاں سے کنگلے، گلشن نے کبھی ادھار نہیں کیا۔ پرویز نے زیر لب گالی دی اور اپنی خالی جیبوں کو کوستا آگے چل دیا۔ سن، لڑکی نے پیچھے سے آواز دی، پیسے کمانے کا موڈ ہے؟ پرویز نے بیوقوفوں کی طرح اقرار میں سر ہلا دیا۔ چل پھر میری دلالی شروع کر دے۔ پیٹر تھا میرا دلال مگر کل کسی نے پٹیل پاڑے میں گولی ٹھوک دی اس کے بھیجے میں۔ لڑکی نے ناک میں انگلی گھما کر کیچڑ نکالا اور انگلیوں کی پوروں میں مروڑ کر ایک طرف چٹکی سے اچھال دیا۔ دلالی؟ پرویز نے منہ لٹکا کر پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، صدر میں دکان ڈال کر دوں گی زیور کی؟ کرنا کیا ہوگا؟ لڑکی نے پہلے تو ایک بھیانک سی ماں کی گالی بکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر تھوڑی دور کھڑی پرانے ماڈل کی سفید فیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جا کر بات کر اس سے، 500 میں 100 تیرے۔ کافی دیر گزر چکی تھی لیکن لڑکی کی واپسی نہیں ہوئی تھی، لیکن 100 روپے کے پیچھے پرویز ابھی تک وہیں کھمبے کے نیچے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فجر کی اذان میں بھی کچھ منٹ باقی تھے جب چوک سے اسی سفید فیٹ نے پرویز کی طرف رخ کیا۔ وہ کچھ سوچ کر کھمبے کے پیچھے ایک تاریک سی گلی میں اندر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کھمبے کے پاس پہنچ کر فیٹ کی رفتار کچھ مزید آہستہ ہوئی اور کسی نے کار کا دروازہ کھول کر ایک بڑی سی گٹھلی سڑک پر لڑکا دی۔ پرویز نے قریب جا کر گٹھلی کا معائنہ کیا۔ گلشن کب کی مر چکی تھی، کپڑوں کے نام پر ایک دھجی بھی نہیں تھی تن پر۔ چہرے اور جسم پر جگہ جگہ دانتوں کے کاٹنے کے نشانوں سے خون جھلک رہا تھا۔
परवेज ने इधर उधर देखा और फिर सोचकर लाश को घसीटकर तारीख गली में ले गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर बाप की आवाज़ कानों में गूंजी, अपना हक कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं। परवेज ने मुड़कर गुलशन की लाश की तरफ देखा। लाश की नंगी सफ़ेद टांगें जैसे किसी गाहक के इंतजार में बेशर्मी से खुली पड़ी थी और अंधेरे में चमक रही थी। परवेज थोड़ी देर तो खड़ा लाश की तरफ देखता रहा। फिर इसने कांपते हाथों से बेल्ट खोलकर पतलू नीचे सिरकाई और गुलशन पर झुक गया।